سمپل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، جو مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں لائیو، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی پیارا خطبہ لے کے آیا ہوں جو ماں کا اس کا مختصر سا ترجمہ میں آپ کو کر کے دے دوں گا. اور یہ 3 آیتیں ہیں سورہ اللقمان کی. سورہ کا نمبر ہے 31، پارٹ کا نمبر ہے 21، اور آیت کا نمبر ہے 32، 33، 34. یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ اس میں کسی بھی دھرم کا ہستکشیپ نہیں ہے، نہ ہی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے قرآن الکریم، نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی جاگیر ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. اور اکرامہ بن ابو جہل کا میں آج آپ کو قصہ بتاؤں گا. اور یہ جو لوگ پریشان ہیں پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کووڈ 19 سے، اور پوری دنیا جو ایک دم بوال مچا ہوا ہے، اللہ عز و جل نے اتنا خوبصورت طور پہ اس کو کھول کر کے واضح کیا ہے. تو سورہ اسراء کو ہم دیکھیں گے، اور سورہ لقمان جو 31 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 3 آخری آیتیں برائے مہربانی للہ میرے ہندو بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ میں نے جو آپ لوگوں کو قرآن الکریم جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ میں دیا ہے، آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہی آپ وہ 31 نمبر کا سورہ پریس کریں گے، آپ کو یہ آخری آیتیں مل جائے گی 3. اس کا کنیکشن سورہ اسراء سے ہے جو 15واں نمبر کا پارہ ہے، یہ 21 نمبر کا پارہ ہے، اور اس کی جو آیت ہے 67 نمبر کی ہے، اور سورہ انعام ہے. اس کے بعد کا جو سورہ ہے سورہ الاعراف، اس کی آیت کا میں آپ کو ہے تو ترجمہ اور ساتھ میں تفسیر، اور اس کے اندر جو حدیث ہے اکرمہ ابن ابو جہل جو مکہ فتح ہونے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر کے جو ریڈ سی ہے جو سعودی عربیہ اور یمن کو ملتی ہے، وہ ریڈ سی میں سوار ہو کر وہ ایک گروپ کے ساتھ نکل گیا. جب چاروں طرف سے موجیں آئیں، وہ موجوں نے جب ان کو گھیرا، تو وہ جو ہم لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ سارے ہمارے جو ڈیٹیز ہیں، دیوی دیوتا ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جن کو ہم برہما کہتے ہیں، جس نے برہمانڈ کی رچنا کی، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس نے ہے تو پوری کائنات کو بنایا ہے. میں دوبارہ سے بتا دوں کہ اس نے پیدا نہیں کیا. پیدا کرنا اٹس بگیٹس، یہ انگلش میں بگیٹس کہتے ہیں. اس نے پیدا نہیں کیا، اس نے بنایا ہے. یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ والا شبد ہے. تو پوری کائنات کو بنایا ہے، جس طرح سے برہما نے برہمانڈ کی رچنا کی ہے. یہ رچنا ہے، تو یہ خالق ہے، اس کی خلقت ہے، مخلوق ہے ہم لوگ. تو اس کے ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ عموماً ہم لوگ ہے تو جیسے ہی ہمارے پہ پریشانی بلا آفتیں آتی ہے، ابھی لوگ مسجدوں میں، مندروں میں، چرچوں کے اندر ہے تو اللہ، گاڈ، ایشور، برہما، بھگوان سب کی پوجا پرارتھنا کرتے ہیں. حالانکہ مسجدیں، مندر اور چرچ بند ہو چکے ہیں، وہ ہم لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہے، اس کے لیے ہم نے ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو ہم لوگوں کو کیا ہے، جب وہ پریشانی ٹل جاتی ہے تو ہم لوگ پھر اپنے ہے تو اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں، اصلیت پہ آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، احسان فراموش ہو جاتے ہیں. وی آر تھینکلیس، وی ڈونٹ تھینکس، وی آر ناٹ گریٹفل ٹو دا اللہ المائٹی. ابھی میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے کہا یہ سورہ لقمان ہے، 31 نمبر کا سورہ ہے جو میں عموماً آپ لوگوں کو جس کی میں آیت پڑھ کے بتاتا ہوں. هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ماذا خلق الذین من دون اللہ. کون ہے جو یہ اللہ کی مخلوق کو بنا سکے سوائے اللہ عز و جل کے؟ ہیں یہ آیت میں ہمیشہ آپ لوگوں کو پڑھ کر کے واٹس ایپ میں ادھر ادھر واٹس ایپ میں اور فیس بک میں دیتا ہوں. ابھی میں آپ کو بتانے جو جا رہا ہوں وہ یہ 3 آیتیں، آیت کا نمبر ہے 32، 33 اور 34، جہاں پر یہ آخری آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا غَشِّيهُمْ
Mawjun wa idha ghashihum mawjun كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور. And when waves cover them like a shades, like clouds, or the mountains of the sea water, they invoke Allah, making their invocation for Him only. But when He brings them safe to land, there are amongst them those that stop in between belief and disbelief. But none denies our signs except every perfidious ingrate. Means unthankful people, not thankful people. Ayat number 33 says, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum wakshaw yawman la tajzi walidun an walidihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'an inna wa'dallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور. O mankind, be afraid of Allah, Lord, by keeping your duty to Him. Be afraid of Lord means by keeping your duty to Him and avoiding all evils, and fear a day when no father can avail aught for his son, and nor a son avail aught for his father. Verily the promises of Allah is true. Let not then this worldly present life deceive you. Remember, worldly present life deceive you, nor let the chief deceiver, Shaitan, deceive you about Allah. Now let's have a look at ayah number 34. Inna Allah indahu ilmus sa'ati. Verily Allah, with Him alone is the knowledge of the hour. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. He sends down the rain and knows that which is in the wombs. Wombs of the mother, of course, whether the male or a female child, he alone, He knows. Whatever the science has done, the progress. जैसे कि साइंस ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और हम लोग बच्चों को कत्ल करते हैं, ये बिल्कुल ही मना है, हराम है. और कुरानुल करीम की वो जो आयत है सूरह अनआम की 153 नंबर की आयत, 153 नंबर की, जिसमें बिल्कुल खुले तौर पे अल्लाह ने फरमाया है वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाकिन नहनु नर्ज़ुकुम व इय्याहुम. और ख़बरदार अपने बच्चों का कत्ल न करना इस डर से कि कहीं वो आपका खाना न खा जाएं. हम हैं आपको सस्टेनेंस देने वाले, खाना देने वाले, और उन लोगों को भी. तो ये जो रहम की जो चीज़ें हैं वो अल्लाह जानता है. वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन. No person knows what he will earn tomorrow. Means whatever his sustenance or whatever he will do tomorrow, nobody knows except Allah Almighty. It's a very clear ayah. And وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. So, and no person knows in what land he will die. I happened to learn 25 years back when the people, agents from Pakistan, Bangladesh and India, they took $5,000 from a person and a $6,000 from Sri Lanka. They collected the people without passport, without visa. They put them in a small boats and they brought these people to the Egypt, the place, the capital city of Egypt called Cairo. In this Cairo, there was one of the very big Muallim. Muallim is one of the, is a notorious person. Is a smuggler or whatever you may be calling it. That fellow smuggled these people to the
Black Sea, which is between Turkey and Italy. Early in the morning, this ship went with 100 of people and hit early in the morning, 3 o'clock, to one of the cargo ship at the port, near the port, and the ship sank, except few people were survived. So when they found out and they rescued these people, they asked where you people are coming. Somebody was from Pakistan, somebody was from India, somebody was from Bangladesh, somebody was from Sri Lanka. A different nationality between 5 to 10 people. So this ayah says very clearly in the Quranul Kareem that nobody knows a person what he will earn tomorrow, whether sustenance or what he will do tomorrow. And nobody knows ayya ard tamut. And nobody knows which land he is going to die. They wanted to intrude into illegally to the USA from Italy. Now some people they die because the death was written. So now some people they get into the USA or caught by the authority and then deported or put them into the quarantine, prison, imprisonment, whatever it may be. Now these people, they don't know. Nobody knows. So what we have to learn is, lesson learned is from this ayah is, do not get panic for all this COVID-19 and whatever it may be. Take a lot of precautions. And the thing is that, as I recited the ayah, nobody knows tomorrow. Gadan. Person, what he will do tomorrow, what he will earn tomorrow. Whether sustenance or a death or whatever his deeds. Now let me come to the ayah, again the second ayah which I was about to tell you. Now this ayah is of a Quranul Kareem. I'm going to give you with a tafsir and a translation both. See, we are ungrateful regarding that. There is another ayah of a chapter number 15 and the surah number 17, Al-Isra. Name of the surah is Al-Isra. The ayah number is 67. You see my finger is there, 67. What does this ayah says? وَإِذَا مَسَّاكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ وَإِذَا مَسَّاكُمْ ضُرُّ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. Let me translate this first. Such a beautiful note. And when harm touches you upon the sea, this is the example of the sea, which exactly happened, and the ayah was revealed because the Ikrama bin Abi Jahil, he ran away from the Prophet Muhammad when the Makkah was invaded, when Makkah was Fatah. So at that time this ayah was revealed. And when harm touches you upon the sea, those that you call upon vanish from you except him, Allah alone. जिसकी हम है तो इबादत करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा. To whom we worship beside Lord Almighty Allah alone. Whatever you name, call by them, or whatever you have the aqidah, they vanish except Allah Azza wa Jal. So the true Allah Azza wa Jal is the one who is helping. जिसको आप ब्रह्मा कहते हैं, जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, इला कहते हैं, अफ्रीका में इला कहते हैं. وَإِذَا مَسَّاكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. But when he brings you safe to land, you turn away from him, and man is ever ungrateful. Now see what Ikrama told. He narrated this, his own personal example, to the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. Ibn Kathir, in his book of a tafsir, as regards this verse 1767, जो अभी मैंने पढ़ा, the one which I recited, said, Ikrama bin Abu Jahil fled from Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam at the time when Makkah was conquered. He rode
over the sea, he rode over the sea, Red Sea, جو میں نے بتایا, that is the Red Sea of Saudi Arabia. It's in Jeddah, Yambu and Yemen. Sea to cross over to Ethiopia. He wanted to fly to the Ethiopia, African country. But as they proceeded, a heavy stormy wind overtook their boat and huge waves came to them from all sides, and they thought that they are encircled therein. The people of the boat said to one another, none can save you except Allah Almighty, the only true God of the heavens and earth. جس کو آپ برہما کہتے ہیں, جس نے برہمانڈ کی رچنا کی, جس نے آکاسوں کو اور پرتھوی کو بنایا. So invoke, call upon him, Allah, by making you faith pure for him alone and none else, to deliver you safe from drowning. I'm a scuba diver from England, as I told you, from British Sub-Aqua Diving Club. Same Red Sea I had been 50 meter deep in. Believe me, when it's a rough, it's a horrible. So ایسی حالت میں, in such a condition, Ikrama said to himself, by Allah, if none can benefit in the sea except Allah alone, then no doubt none can benefit over the land except Allah alone. You see? Ikrama said himself کہ اگرچہ تو اللہ عز و جل سمندر کے اندر اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا ہے, تو بے شک زمین کے اوپر بھی اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا ہے. یہی جو سمندر والا کیس ہے, یہی زمین والا ہے جو ابھی کووڈ-19 کے لیے دنیا پریشان ہے. ہم لوگوں کو مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرنی ہے. میری گزارش ہے ہندو بھائیوں سے, کرسچن بھائیوں سے, مسلم بھائیوں سے, کہ اپنے ہے تو ایمان کو, اپنی ہے تو دھارمک آستھا کو, ہے جو جیسے کہ شرڈی کے سائیں بابا نے کہا 3 شبد, سب کا مالک ایک, شردھا اور صبوری. جو ہماری شردھا ہے, جو آستھا ہے, اس کو ہم پوتر کریں, پیور کریں, اور سب کا مالک ایک. ایکم برہما دویتیہ نستے نیہ نیہ کنچت نستے. سب کا مالک ایک ہی ہے, جس کو آپ برہما کہتے ہیں, دوسرا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, کنچت نستے. تو یہی اسی کے بارے میں اکرامہ ابھی جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں, یہ اس میں نیریٹ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کے ایتھوپیا جانے کے لیے میں ایک بوٹ میں سوار ہوا جو ریڈ سی ہے تو یہ صومالیہ کے سمندر تک جاتی ہے, اس کے تٹ تک جاتی ہے, اور وہی ریڈ سی جو ہے وہ جڈہ اور یانبو میں بھی ٹچ کرتی ہے, اور وہی ریڈ سی یمن تک جاتی ہے. اس ریڈ سی سے میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بڑی موجیں آ گئی. وہ موجوں نے ہم کو گھیر لیا, اور سارے لوگوں نے اکٹھا ہو کے کہا کہ نہیں, اللہ عز و جل کے سوا اور کوئی بھی ہمیں نہیں بچا سکتا. تو اکرامہ نے اپنے دل میں کہا کہ اگر سمندر کے اندر اللہ نہیں بچا سکتا ہے تو بے شک چاہے کووڈ-19 آ جائے, چاہے ایڈز آ جائے, ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشینسی سنڈروم آ جائے, زمین کے اوپر بھی اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے. چاہے پلیگ آ جائے, چاہے تعاون آ جائے, اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. صرف شرط یہ ہے کہ ہمیں مخلص ہو کے صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے, صرف ایک ہی اللہ کو, ایشور کو, برہما کو, جس کو آپ ایشور برہما کہتے ہیں, اس کو گاڈ کہتے ہیں, اسی کی عبادت اور پوجا اور اسی کی ہے تو پرارتھنا کرنی ہے. اکرامہ کہہ رہے ہیں I will go and put my hands. وہ ابھی اللہ سے درخواست کر رہا ہے, by Allah, if none can benefit in the sea except Allah alone, then no doubt none can benefit over the land except Allah alone. Oh Allah, I promise. دیکھو سچے دل سے وہ توبہ کر رہے ہیں اکرامہ. I promise you that if you deliver me safe from this, means to land, I will go and put my hands in the hands of the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, and surely I will find him full of pity. میں بالکل ان کو رحم دل پاؤں گا, جیسے کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے پوری عالموں کے لیے, پوری دنیاؤں کے لیے, انسانوں کے لیے, جناتوں کے لیے, مینکائنڈ کے لیے, حیوانوں کے لیے, پرندوں کے لیے, اس کے لیے کائنڈنیس اینڈ مرسی. سو دے ور ڈیلیورڈ سیف بائی اللہ عز و جل. تو اللہ نے, ایشور نے, برہما نے, گاڈ نے ان کو ہے تو صحیح سلامت زمین کے اوپر اتار دیا, اس موجوں سے بچا لیا, ان آفت سے بچایا, پریشانی سے بچایا. And returned to their sea shore and came out of the sea. Ikrama then proceeded to Allah's messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrated his story, embraced Islam just as he promised Allah,
and became a perfect Muslim. یہ مسلم کے نام سے ڈرنا نہیں ہوتا ہے. مسلم دراصل کہتے ہیں submitting your will into the will of a Lord Almighty. اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں، ایشور کی مرضی میں، برہما کی مرضی میں، گاڈ کی رضا کے اندر، گاڈ کی ویل میں سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو، ہی اس کو ہی مسلم کہتے ہیں. مسلم از ناٹ سم پرٹیکولر برانڈ. ہاں، دس از دا میننگ آف اٹ از ان دا تفسیر ابن کثیر. اور اسی کے ساتھ میں بس کروں گا. آپ لوگوں کا کافی وقت لیا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں. اور آپ لوگوں کی کافی ہے تو تعداد میں ماشاء اللہ سے یہ آپ لوگوں کا جو انکریجمنٹ ہے اور میرے ساتھ میں آپ لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یہ ماشاء اللہ سے سمت بھائی ہے، ستیش بھائی ہے، ستیش ناتھو پوریا کے لیے میرا بہت بہت اسپیشل سلام ہو. پربھو سین صاحب کے لیے بھی میرا بہت بہت اسپیشل سلام ہو. اور میں ہمیشہ ان کا ذکر کرتا ہوں جن کا نام مکائل جیوا صاحب ہے، مائیکل جیوا صاحب کو بھی، جو انگلینڈ کے ہیں، بہت کاریہ کرتا ہے، اچھے دین کا کام کرتے ہیں، دھرم کا کام کرتے ہیں، غریب لوگوں کی سیوائیں کرتے ہیں، اپنگ لوگوں کی سیوائیں کرتے ہیں. ان کو بھی میرا سلام. اور یہ مجھے امید ہے آج کا میسج آپ لوگوں کو بہت ہی کلیئر ہو گیا ہوگا. اور بھائی اسی کے ساتھ ہم ایک درود پڑھیں گے. آج کا خطبے کا موضوع اور میسج اتنا ہی تھا میری طرف سے. بھائی محمد یعقوب کو بھی دعائے خیر میں یاد کرنا، اور درود پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے عز و جل کے بہت ہی ہم پر احسان ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہو آقائے دو جہاں سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اسی کے ساتھ ہے تو بس کریں گے. ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ میں عمران صاحب بھی آپ کو کچھ میسج دیں گے. سلام کریں عمران صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے عمران صاحب کا بھی کچھ چھوٹا سا میسج ہے، سے سم تھنگ. دیکھیے میری طرف سے بھی آپ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں رہنے کی کوشش کریے جہاں تک بھی ہو سکے. اور جو بھی ہے اپنے دھرم سے تعلق رکھنے والے جو بھی ہے، ہندو مسلم کرسچن جو بھی ہے، ہندو مسلم کرسچن سب ہے، بس وہ اپنے مطلب اپنے گھروں میں ہی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا جو ہے سو شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور انشاءاللہ بخیر ہوگی سب کی. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب. یہ محمد عمران صاحب ہے ماشاءاللہ، ان کا تعلق حیدرآباد سے ہیں. بہت اچھا میسج دیا. اور اسی کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل مائی بردرز اینڈ سسٹرز of Islam and non-Islam, my Hindu brother and my Hindu sisters, my Christian brother and my Christian sister. میرے جو سکھ بھائی ہیں اور سکھ بہنیں ہیں جو مجھے بہت غور سے سنتے ہیں، یہ سب کے لیے ہماری طرف سے میسج تھا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گا. اللہم احفظنا من الکل بلاء دنیا والآخرہ. یا حی یا قیوم یا جبار المتکبر یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم أنت الرحمن الرحيم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم أنت غفور رحيم فاغفر لنا ذنوبنا يا غافر ذنبنا فإنك غفور رحيم. اللهم ارزقنا أحسن الرزق في الدنيا وأحسن الرزق في الآخرة فإنك خير الرازقين. اللهم وانصرنا فإنك خير الناصرين. يا حي يا قيوم يا جبار المتكبرين يا ولي الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا رحم اليتامى والمساكين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.